واقعہ کربلا کا پس منظر ہے کیا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ اتنا عظیم سانحہ جو ہے، کتنا عظیم واقعہ جو ہے وہ کیسے رونما ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت امام حسین جو ہیں، ان کا تو ذوق جو تھا وہ علم درس و تدریس اور علم تھا. آپ کا ذوق تو سخاوت تھا. آپ کا ذوق جو تھا وہ تو علم کی میراث جو سرکار دو عالم سے آپ تک پہنچی تھی، اسے آگے لوگوں تک پہنچانا تھا. آپ کا اپنا ذوق اور مزاج جو تھا وہ تو زہد اور تقوی کے ساتھ عبارت تھا. آپ تصور کیجئے نا کہ آج بھی حج کے لیے سفر اختیار کرنا اتنی سہولتوں کے ساتھ اچھا خاصا ایک مشقت بھرا عمل ہے. اس زمانے میں اگر ایک ہستی جو ہے وہ 20 سال لگاتار حج کے لیے جاتی ہے تو ان کی عبادت کے ساتھ جو رغبت ہے اس کی اس سے عکاسی ہوتی ہے کہ آپ کے ہاں گوشہ نشینی، زہد اور تقوی، عبادت، اس کے ساتھ آپ کا کیسا معمول تھا. لیکن حضرت امام حسین کی شخصیت سے ہمیں یہ بات پہنچتی ہے کہ جب آپ کے زمانے کے اندر کوئی شخص دین کی جو بنیادیات ہیں ان کو ہلانے کی کوشش کر رہا ہو، اللہ کی مخلوق کو دین کے نام پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام عدل عطا کیا ہے اسے ظلم کے نظام میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، رشتوں کی پامالی کی کوشش کر رہا ہو، معاشرے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات جو اوامر اور نواہی ہیں ان کا مذاق اور ان کی تضحیق کرنے کا ذریعہ بن رہا ہو، اور جب بطور حکمران یہ تضلیلی سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تو اس کا پورے معاشرے کے اوپر جو منفی اثر آتا ہے، اگر ایسا منظرنامہ تشکیل پا جائے تو پھر اس کے بعد اللہ کے ساتھ قربت اختیار کرنے کی منزل جو ہے وہ خانقاہ اور خانہ بدوشی نہیں ہوتی بلکہ پھر میدان عمل میں اترنا چاہیے. جیسے اقبال نے کہہ رکھا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فکر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. مطلب یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد اور تقوی کے مزاج کے باوجود، جو آپ کا بہت بنیادی تشخص ہے، اس کے باوجود آپ نے عملی طور پر یہ پیغام دیا کہ جب دین کا حلیہ بگڑنے کا منظرنامہ تشکیل دے دیا جائے تو پھر اپنی وجودی شہادت اور گواہی دینا لازم ہو جایا کرتی ہے، پھر میدان عمل میں اترنا پڑتا ہے. یہ دیکھے بغیر کہ آپ کی تعداد، آپ کی طاقت کتنی کم ہے اور آپ کا بالمقابل حکمران کتنا زیادہ طاقتور اور باوسائل ہے، وقت کے میزان میں آپ کی گواہی جو ہے وہ حق کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ کہ آپ کسی مصلحت کا شکار ہو کر خاموشی اختیار کریں. اور آپ نے سر جیسا کہ ابھی آپ نے حکمران کا نقطہ اٹھایا ہے تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ جابر حکمران کے سامنے جو کلمہ حق کے لیے آواز بلند کرنا ہے اس کی کیا قیمت ہوں گی؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ میرے قریب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا ہے کہ سارے جہاد جو ہیں وہ اللہ کو بڑے پسندیدہ ہیں، اور اللہ کی طرف سے جہاد کا جب لفظ آ جاتا ہے، اس کا تصور آتا ہے تو اللہ کی بشارتیں جو ہیں ان کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے. میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان عمل میں اترنا اور جہاد کا تلوار ہاتھ میں لے کر میدان کے اندر دو بدو مقابلہ کرنا یہ بھی بڑی عزت اور فضیلت کا معاملہ ہے. لیکن حضور نے فرمایا سب سے عظیم جو جہاد ہے وہ جابر جو سلطان ہے، حکمران ہے، اس کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. اس وقت جب اس کے مقربین، اس کے مصاحبین، اس کے گرد و پیش، اس کے دربار میں، اس کی پارلیمنٹ میں، اس کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ اس کے اللہ کی حدود کو توڑنے والے احکامات کی صرف اس لیے تائید کر رہے ہوں کہ ہمیں اس سے دوری نہ اختیار کرنی پڑ جائے، ہماری اس سے قربت، ہماری اس سے عداوت اور دشمنی میں تبدیل نہ ہو جائے، وہ مصلحت کا جب شکار ہو کر سارے کمزور عقیدے والے لوگ اس کی آمین میں آمین اور اس کی ہر غلط اور صحیح بات پر واہ واہ اور داد و تحسین دے رہے ہوں، اس وقت آپ اپنی انفرادی حیثیت میں جب کھڑے ہو کر اس پر وہ حق کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس کو تنبیہ کرتے ہیں کہ اسے حق پر قائم رہنا چاہیے. یہ اللہ کے سب سے عظیم و شان جہاد جو ہے ان میں سے ایک جہاد ہے. اور حضرت امام حسین کی شخصیت میں یہ جہاد آپ کے ہاں میدان کا جہاد بھی ہے، مکالمے کا جہاد بھی ہے اور تحریر کا جہاد بھی ہے. یعنی جہاد کی جتنی ڈائمنشنز ہیں ان سب کے اندر جو ہے وہ آپ ایک عظیم و شان مثال کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں.